رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک بہادر کو میدان میں اتارتے رہے اور یہ آیت کریمہ پڑھتے رہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ۔ تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے۔ اب آپ کہاں رہ گئے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کہنے میں تشریف لے کر گئے، پردہ دار صبر پسند کرنے اور پاکیزہ خواتین کو صبر کی تلقین فرمائی، نصیحت کی کہ خبردار صبر کا دامن کسی کے ہاتھ سے نہ چھوٹے، کوئی خلاف شریعت کام نہ کیا جائے۔ یہ نصیحت فرما کر عابد بیمار رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگانے کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذوالفقار ہاتھ میں لیے سر پر امامہ سجائے سواری پر سوار ہوئے اور یزیدی لشکر کی طرف بڑھ گئے۔ یزیدی لشکر نے گھیرا کیا مگر یہ حیدر کرار اللہ تعالی عنہ کی لفظ ذکر ہے، شیر خدا کے شہزادے ہیں اللہ اللہ۔ اس وقت حمزہ حسینی کا منظر ایسا تھا کہ جیسے بکریوں کے ریوڑ پر کسی شیر نے حملہ کر دیا، جس طرف وہ فرماتے یزیدیوں کو گاجر پھلی کی طرح کاٹتے اور جہنم پہنچاتے جاتے۔ جدھر رخ مبارک ہو جاتا دشمن کو میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ آخر شمر پر وقت میں جب کام نکلتا نہ دیکھا تو لشکر کو پکار کر کہا تمہاری مائیں تمہیں بیٹے کا انتظار کر رہی ہے اور حسین کو شہید کر ڈالو۔ اب چاروں طرف سے یزیدیوں نے گھیرا کیا۔ زرعمن شریف نے کندھے پر مبارک پر تلوار ماری، امام پاک تھک گئے، زخموں سے چور ہوئے، 33 زخم نیزے کے، 34 زخم تلوار کے، تیروں کے بے شمار۔ اسی حالت میں نام بدنصیب نے نیزہ مارا اور عرش کا تارا زمین پر گرا اور سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک شدید زلزلہ آیا، زمین و آسمان کانپ گئے، مشرق و مغرب میں اندھیرا چھا گیا اور آسمان سے خالص خون کی بارش برسنے لگی، یہاں تک کہ شام کے محلات کی دیواریں پہاڑوں سے رنگین ہو گئی۔ پیارے اسلامی بھائیو، کربلا کا ایک امتحان تھا کہ وہ کہ یہ امتحان سب تھا، بہت ہی خوشحال ترین تھا، مگر اہل بیت پاک نے یہ امتحان دیا، خون دیا، ایسا بے مثال انداز میں دیا کہ کمال کر دیا۔ ایک فارسی شاعر نے لکھا تا قیامت کا استدار گرد موج خون اور جمل امتحان پر بزاد، یعنی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا خون دے کر چمن کو آباد کیا، حق کی راہ پر تیرا دل دے کر قیامت تک کے لیے یزید خون دھول چلا دی۔ پیارے اسلامی ہم کربلا پر غور کریں، کربلا کیا ہے؟ کیا یہ دو دشمنوں کی لڑائی تھی؟ نہیں۔ یہ دو شخصوں کی لڑائی تھی؟ نہیں۔ لوگ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اگر یہ صرف دو شہزادوں کی لڑائی ہوتی تو تاریخ کے کسی صفحے پر لکھی ہوئی دفن ہو جاتی۔ کیا یہ جائیداد کی لڑائی تھی؟ نہیں، جائیداد کی لڑائی بھی نہیں تھی۔ کیا یہ تخت و حکومت کی لڑائی تھی؟ نہیں، یہ تاج و تخت کی لڑائی بھی نہیں تھی۔ ایسی لڑائیاں دنیا میں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ اگر یہ صرف تاج و تخت یا دو شہزادوں کی لڑائی ہی بس لڑائی ہوتی تو ایسے تاریخ میں اس طرح سے زندہ نہ رکھا جاتا اور بہت ساری جگہوں کی طرح یہ بھی تاریخ کے صفحے پر دفن کر دی جاتی ہے۔ یہ حقیقت دو مختلف طاقتوں کا ٹکراؤ تھا، ایک طرف اقتدار کی طاقت تھی، دوسری طرف اخلاق اور کردار کی طاقت تھی۔ دیکھیے کربلا میں پوری طاقت کس کے پاس تھی؟ یزید کے پاس۔ خزانہ کس کے پاس تھا؟ یزید کے پاس۔ ظاہری اسباب کس کے پاس تھے؟ یزید کے پاس۔ ایک لڑائی جیتنے کے لیے جو کچھ کر درکار ہوتا ہے وہ سب کچھ یزید کے پاس تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کیا تھا؟ ایمان، تقوی، صبر، توکل، کردار، اخلاق کی سچائی، بیدار ماضی، یہ ساری دولتیں، یہ ساری
کی ساری طاقت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ آپ نے کلموں سے وہ کیا، دنیا میں شہید اور بھی بہت ہوئے ہیں، آپ کو تاریخ کے صفحات پر بڑی بڑی شہادتیں مل جائیں گی، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے جان رب کے شہید ہیں۔ آپ کے دعوے تو ساتھ ہی شہادت کی خبر بھی آ گئی۔ آپ نے بہت ساری روایت سنی ہوگی، آپ نے روایت سنی ہوگی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان محمود خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے تھے، تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا کہ انہیں آپ کی امت شہید کر دے گی۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگا لیا۔ کیا وجہ ہے؟ یہ دنیا کے ہزاروں لاکھوں شہیدوں میں صرف ایک آپ کی شہادت کی خبر کو اتنا مشہور کیوں کیا گیا ہے؟ کیا یہ محض ایک کی خبر دینا مقصود تھا؟ نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، یہ خبر شہادت کو یوں شہادت دینا بے وجہ نہیں تھی۔ اصل میں یزیدیت کے سامنے کھڑے ہونا کوئی آسان بات نہیں۔ روایت میں ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کر لمبا ارشاد فرمایا، اس میں فرمایا اے یزیدیوں، خدا کی قسم جب سے مجھے معلوم ہوا کہ جھوٹے پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور جھوٹے کو اس کا جھوٹ نقصان پہنچاتا ہے، تب سے آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ آپ علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دعوے کی قیمت پہچان سکتے ہیں۔ وہ جو قوم کے پیاسے تھے، وہ جو پیسے دے کر لالچ میں مبتلا کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو آپ کے خلاف کر رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعویٰ کر رہے ہیں کہ حسین کی زبان سے آج تک جھوٹ کا ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ کسی ایک یزیدی میں بھی ہمت نہیں تھی اس کا دعویٰ حسینی کا رد کر سکے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدیت کے سامنے کھڑا ہونا تھا، یزید کے اخلاق کا کردار پر بات کرنی تھی، یزیدیت کے لوگوں کو خواب میں بنانا تھا۔ لہٰذا آپ کو بچپن شریف ہی سے بتا دیا گیا کہ ایک شہزادہ ذیشان آپ نے یزیدیت کو مٹانا ہے، لہٰذا آپ کی زندگی مبارک میں ایک لمحہ بھی قابل اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ الغرض کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 54 سالہ زندگی کی سنت تھی، ان کے کردار میں ایک لمحہ بھی قابل اعتراض نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو یزیدی اس پر انگلی اٹھا دیتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو طاقتوں کا ٹکراؤ تھا، ایک طرف تاج ملک کی طاقت تھی، فوج و لشکر کی طاقت تھی، خزانوں اور مال و دولت کی طاقت تھی، اور دوسری طرف اخلاق و کردار اور سچائی کی طاقت تھی۔ جب یہ دونوں طاقتیں آپس میں ٹکرائیں تو حق و اخلاق کی سچائی کی طاقت نے یزیدیت کو بھیسا کر کے رکھ دیا۔ یہی بات ہے جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے۔ میں نے ابتدا میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ پاک نے فرمایا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 18۔ ترجمہ بلکہ ہم حق کو باطل پر ایک مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، تو جبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے، اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہیں۔ پتہ چلا حق اور باطل ہمیشہ آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں۔ باطل کے پاس چاہے طاقت ہو، چاہے مال و دولت ہو، چاہے اقتدار و حق ہو، حق کی
ہر کی ہمیشہ ختم ہوتی ہے اور واجب بھیجا نکل جاتا ہے۔ آج کربلا کے فوراً بعد کے حالات دیکھیے، کوفہ، شام، عراق، یہ جو پوری پٹی ہے، کربلا سے پہلے یہاں یزید کی مقبولیت تھی، اسی مقبولیت کی وجہ سے ہی تو یہ تخت پر قبضہ جما گیا تھا، لیکن کربلا کے فوراً بعد یہ حالات بدل گئے۔ روایت ہے یزیدی لشکر نے شہیدان کربلا کے مقدس سر میزوں پر اٹھائے، اپنی طرف سے یہ بدنصیب ان کی بے حرمتی چاہتے تھے، مگر مولانا حسن خان رحمۃ اللہ علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سر شہدان محبت کے ہیں میزوں پہ بلند اور اونچی کی اڑانے قدر و شان دے دے، خبر یہ بدنصیب مقدس سر لے کر بلکہ شام یزیدی محل کی طرف روانہ ہوئے۔ اب انہوں نے کوفے سے شام پہنچنا تھا، اس راستے میں ان کے ساتھ کیا ہوا سنیے۔ یہ یزیدی قافلہ تقریب نامی قلعہ کے قریب پہنچا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سارا علاقہ یزیدی حکمرانی میں آتا تھا۔ یزیدیوں نے تقریب قلعے کے گورنر کی طرف خط لکھا، ایک باغی تھا جس نے یزید کے خلاف بغاوت کی، ہم اس کا سر لے کر یزید کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں آج کی رات قلعے کے اندر گزارنے دو۔ چونکہ جو لوگوں کو اصل واقعہ کی خبر نہیں تھی، چونکہ یزیدی فوج کے استقبال کے لیے پرچم لہرا دیے گئے، قلعے کے دروازے کھول دیے گئے، مگر جو ہی یہ بدنصیب قلعہ کے قریب پہنچے، لوگوں کی نگاہ اہل بیت پاک کے مقدس سروں پر پڑی۔ ایک شخص نے پہچان کر پکارا، لوگوں یہ کسی باغی کا نہیں بلکہ نواسۂ رسول امام آل مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حسن بات۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے یزیدی فوج پر لعنت برابر شروع کر کی اور انہیں یہاں سے دور چلے جانے کا مجبور دیا۔ اب یہ قافلہ یہاں سے ذلیل ہو کر لینامی مقام پر پہنچا۔ یہاں کے لوگوں نے جب شہیدان محبت کے مقدس سر دیکھے تو اونچی آواز سے امام علی مقام اور آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے لگے، ساتھ ہی کہتے جاتے تھے، ایک اولاد انبیاء کے قافلو ہمارے شہر سے رفع ہو جاؤ۔ یہ قافلہ یہاں سے بھی ذلیل ہو کر نکلا۔ اب یہ لوگ موصل پہنچے، وہاں کے لوگوں کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے 40,000 کا لشکر تیار کیا اور یزیدی قافلے کے ساتھ جنگ کر کے انہیں جہنم پہنچا کر مقدس سروں کو ادب سے دفن کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ بات جب یزیدی قافلے کو معلوم ہوئی تو وہ لوگ موصل قلعے میں داخل ہونے سے پہلے ہی راستہ بدل کر فرار ہو گئے۔ پھر کیسے پہنچے، وہاں کے لوگوں نے بھی ان پر لعنت بھیجی، وہاں سے ذلیل ہو کر نکلے۔ پھر معطل نعمان پہنچے، وہاں بھی ذلت اٹھا کر پھر یہی قافلہ سیون نامی قلعے میں پہنچا۔ یہاں کے لوگوں نے چھپا کر تیاری کی، نوجوانوں کو تیار کر لیا۔ جو ہی یزیدی قافلہ یہاں سے پہنچا تو ان لوگوں نے یزیدی پر حملہ کر کے 700 یزیدیوں کو جہنم پہنچا دیا۔ الغرض یہ لوگ یہاں سے بھی بہت ذلیل ہو کر نکلے۔ پھر یہ لوگ حیض نامی شہر پہنچے، یہاں کے لوگوں نے ان پر پتھر برسائے۔ اسلامی بھائیوں، یہ لوگ جگہ جگہ ذلیل خوار ہوتے، لوگوں سے تانے سنتے، پتھر کھاتے ہوئے بعلب نامی شہر پہنچے۔ یہاں کے لوگوں نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی۔ یہاں ان بدنصیبوں کو چین سے رات گزارنے تو نصیب ہو گیا، مگر یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب رات ہوئی، یزیدیوں نے سر حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پر رکھا اور اپنے معاملات میں مصروف ہو گئے۔ جب رات خوب چھا گئی تو یہاں پہ نصرانی راہب یعنی عیسائیوں کا مذہبی پیشوا تھا، اس نے دیکھا کہ کہیں سے تلوار ٹوٹ رہے ہیں اور کسی کے تسبیح پڑھنے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے۔
جب اس نے آگے بڑھ کر دیکھا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سے نور کی شعاعیں نکل کر آسمان تک جا رہی ہے، راہب یہ منظر دیکھ کر حیران پڑ گیا، ہوا صبح ہوئی اور راہب کو معلوم ہوا کہ یہ نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ہے۔ اس نے یزیدی بدبخت کو کچھ مال و دولت دے کر تھوڑی دیر کے لیے سر مبارک اپنے گھر لے گیا۔ اس نے سر مبارک اپنے سامنے رکھا، دیکھتا جاتا اور ہوتا جاتا، آخر دیدار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے اس کا سینہ روشن ہوا۔ اس نے پکار کر کہا، اے امام، تو افسوس میں آپ کی قدموں پر اپنی جان قربان نہیں کر پایا، بس اتنی سی درخواست ہے، آپ اپنے نانا جان کی خدمت میں اس گناہگار کی سفارش کر دیجیے اور عرض کیجیے گا کہ میں اللہ پاک کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سچے نبی ہونے کا کی گواہی دیتا ہوں۔ پیارے اسلام بھائی، روایت اور بھی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فوراً بعد ہی حالات پلٹ گئے، وہی علاقے وہی گرے جہاں یزیدی پلید کی مقبولیت تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ہی یزید اور یزیدیوں کا پٹار پڑ گئی اور یہ جگہ جگہ ذلیل ہونا شروع ہو گئے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ابھی تو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ 8 دن بھی نہیں گزرے تھے، اس سے پہلے ہی یزیدیت کی جڑیں ملنا شروع ہو گئی تھی۔ دوسری طرف امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی مقبولیت دیکھیے، ایسی بڑی روایت ہے، جالوت نام کا ایک غیر مسلم شخص تھا جو ملک شام ہی میں رہتا تھا۔ یہ یزید کے پاس پہنچا، دیکھا یزید کے سامنے ایک سر رکھا ہوا ہے، پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے بتایا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جالوت نے جب یہ سنا تو غصے میں تلبلا گیا، بولا کہ یزید میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے